جب بھی فلاحی آتا ہے تو لوگوں کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ یہ کسی نہ کسی کی برائی بیان کرے گا، یا قوم کے حوصلہ شکنی کرے گا، یا قوم کی برائی بیان کرے گا۔ دوستو، میرا مقصد ہرگز یہ نہیں تھا۔ آج میں آپ کو کچھ ایسی میٹھی میٹھی باتیں بتاؤں گا، پاپا ڈیڈی کے انداز میں بتاؤں گا، غامدی اور طارق جمیل کے انداز میں بتاؤں گا کہ واقعی آپ کے اندر خوش فہمیاں پیدا ہو جائے گی۔ کچھ ریئل باتیں ہیں اور کچھ افسانے ہیں اور کچھ حقیقت ہے، اور لیکن آپ کو حسین وادیوں میں گھماؤں گا، سویٹ ڈریم میں گھماؤں گا، اور آپ کی ذہنیت کے مطابق باتیں ہوگی۔ آپ انشاءاللہ آپ کے اندر واپس وہ حوصلہ آ جائے گا، ہمت آ جائے گی، ایمان کا پاور آ جائے گا، اور قوم کے بارے میں آپ کو معلومات اخذ ہوگی، اسلام کی بابت آپ کو تعارف ہوگا۔ تو دوستو، اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ تیز رفتاری کے ساتھ بڑھ رہا جو مذہب، جو ریلیجن، جو دھرم، وہ مذہب اسلام ہے۔ آپ اسٹڈی کیجئے، نیٹ پہ معلوم کیجئے کہ تیز رفتاری کے ساتھ دنیا میں بڑھنے والا کون سا ریلیجن ہے، واٹ از دا ریلیجن، کون سا ریلیجن ہے، وہ آپ کو مذہب اسلام ملے گا۔ اور دنیا کے اندر سب سے زیادہ نام کون سا رکھا جاتا ہے، سرچ کیجئے تو آپ کو ملے گا محمد نام رکھا جاتا ہے نا خوشی کی بات؟ دوستو، دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کون سی پستک ہے، کون سی بک ہے، کون سی کتاب ہے، تو آپ کو ملے گا وہ قرآن مجید ہے۔ جتنا مذہب اسلام کو دبایا جاتا ہے، جتنا مذہب اسلام کو زیر و زبر کیا جاتا ہے دشمن عناصر کی طرف سے، اتنا یہ اسپرنگ کی طرح ہے، جتنا اس کو دباؤ گے اتنا ابھر کر تمہارے سامنے آئے گا۔ اور بڑی خوشی اور مسرت کی بات تو یہ ہے کہ دنیا کے مہان پروش، جس کو بگ پرسنالٹی کہتے ہیں، مہان پروش کہتے ہیں، عربی میں جس کو رجال عبقریون کہتے ہیں، اردو میں جس کو عظیم الشان شخصیات کہتے ہیں، دنیاوی اعتبار سے جو لکھا پڑھا طبقہ ہے، انٹیلیکچول طبقہ ہے، اسکالرس ہیں، بڑے بڑے تھنک ٹیکر ہیں، بڑے بڑے کیا ہے کہ مفکرین ہیں قوم و ملت کے، اور جو دنیا کے اندر جنہوں نے بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کر رکھی ہے، یا دنیا کی وہ پیپولر شخصیات ہے، وہ آج مذہب اسلام کے اندر گروہ در گروہ داخل ہو رہے ہیں۔ چاہے کتنا بڑا سیلیبریٹ ہو، چاہے کتنا بڑا فلمی دنیا کا آدمی ہو، ایکٹریس ہو، ہیروئن ہو، اسکالر ہو، یا مذہبی پادری ہو، جو بھی قرآن کی اسٹڈی کرتا ہے، مذہب اسلام کا مطالعہ کرتا ہے، اس مذہب کی ریسرچ کرتا ہے، تحقیق کرتا ہے، ڈسکوری کرتا ہے، تو اس کے اوپر مذہب اسلام کے سارے حقائق کھل جاتے ہیں جو ان کے دماغ کے اندر مس انڈرسٹینڈنگ بھر دی گئی تھی، غلط فہمیاں بھر دی گئی تھی کہ مذہب اسلام ایکسٹریمزم سکھاتا ہے، تشدد سکھاتا ہے، دہشت گردی سکھاتا ہے۔ جب وہ مذہب اسلام کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ مذہب اسلام میں تو یہ لکھا ہے، اگر تم نے کسی ایک بے قصور انسان کو مار دیا تو یوں سمجھو تم نے پوری دنیا کو ہی مار دیا، پوری دنیا انسانیت کو مار دیا۔ یہ کس کا تعلیم ہے، کس کی شکشا ہے، کس کا ڈائریکشن ہے، کس کا اپدیشک ہے؟ یہ مذہب اسلام کا ہے۔ جی ہاں بیٹا۔ تو دوستو، مذہب اسلام اس وقت تیز رفتاری کے ساتھ بڑھ رہا ہے۔ ہر دنیا کا چوتھا آدمی مسلم ہے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اس وقت اسلام بہت تیز رفتاری کے ساتھ بڑھ رہا ہے، اور تھنک ٹیکر تو یہ کہتے ہیں، مبصرین تو یہ بتاتے ہیں کہ 2050 تک مذہب اسلام پوری دنیا پہ غالب آ جائے گا۔ یہ آپ کو میں پریڈیشن بتا رہا ہوں، پیشن گویاں بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ مذہب اسلام کی خوبی ہے جو ایکویلٹی سکھاتا ہے، برابری سکھاتا ہے، پیار سکھاتا ہے، محبت سکھاتا ہے، بھائی چارہ سکھاتا ہے، دنیا انسانیت کا ساتھ شفقت سکھاتا ہے، محبت سکھاتا ہے، محبت سے جینا سکھاتا ہے، کسی کو ٹارچر کرنا، کسی کو پریشان کرنا، کسی کو اذیت دینا، کسی کے حق اور حقوق کو مارنا، مذہب اسلام اس کا کنڈم کرتا ہے، اس کی برائی کرتا ہے، مذمت کرتا ہے۔ برابری اسلام سکھاتا ہے،
اللہ تو کہہ رہا ہے کہ میرے نزدیک تو تقوی والے کی عزت ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. نہ ذات چلتی ہے، نہ وہاں پہ کوئی اونچ چلتی ہے، نہ وہاں پہ کوئی پد چلتا ہے. وہاں پہ تو تقوی اللہ کے نزدیک چلتا ہے. ٹھیک ہے. اللہ سارے حالات کو دیکھ رہا ہے. یا رب ہم عاصی ہیں، گنہگار ہیں، نافرمان ہیں، ہم نے سنت رسول کو چھوڑ دیا ہے، ہم عمل سے عاری ہیں، لیکن زبان پہ کلمہ جاری ہے. کلمے کی لاج رکھ لے، اپنے نبی کی لاج رکھ لے، اور کلمے کی برکت سے اس امت کو معاف کر دے. اعمال سے تو ہم عاری ہیں، خالی ہیں، کچھ نہیں ہے، لیکن پھر بھی تیری نبی کی امت میں ہیں. اپنے کلمے کی لاج رکھ لے. آج بھی یہ قوم آپ کو وحدہ لا شریک لہ سمجھتی ہے. خدا اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی ساجی نہیں. آج بھی قوم ایکسپٹ کرتی ہے. ہزار بدکاریاں کرنے کے باوجود، ہزار بے غیرتی اپنانے کے باوجود، آج بھی اس قوم کا یقین ہے کہ بے شک اللہ کی ذات ہے. یا اللہ تیرے اوپر ان کا بلیو ہے، ان کا اعتماد ہے، ان کا بھروسہ ہے. تو اس قوم کی تو ہی مدد فرما. اور آئے گا وہ دور، انتظار کیجئے. ٹھیک ہے نا. امام مہدی کا ظہور ہوگا، نبی کی اولاد میں ہوگا، فاطمہ کی اولاد میں ہوگا. امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام، جن کی حکومت ساری دنیا پہ ہو جائے گی. نزول عیسیٰ بھی ہوگا، امام مہدی کا ظہور بھی ہوگا. مسلمانوں نہ گھبراؤ، ابھی کربلا کا میدان باقی ہے، تو گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. لیکن میں آپ کو آپ کا مقام یاد دلا رہا تھا. میں آپ کے اندر غیرت اور حمیت اور ایمان کا پاور بھر رہا تھا. وہ سچی کڑوائی حقیقت کڑوی آپ کے سامنے رکھ کر آپ کے اندر غیرت کا دیا جلا رہا تھا، تاکہ یہ قوم کا اندر احساس ہو. وہ قوم جو دست ہیں، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بیر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. اس قوم کے اندر سلطان صلاح الدین ایوبی جیسا آدمی پیدا ہوا. اس قوم کے اندر انصاف اور ججمنٹ دینے والا عمر بن عبدالعزیز پیدا ہوا. اس قوم کے اندر مولا علی شیر خدا جیسی شخصیات پیدا ہوئی. اس قوم کے اندر عمر فاروق جیسا انصاف کرنے والا بہادر شخص پیدا ہوا. وہ قوم کبھی بزدل نہیں ہو سکتی. اس کے ارادوں کے اندر، اس کی ہمت کے آگے بڑے شیر بھی سر نگو کر لیتے ہیں. جب یہ قوم اڑتی ہے تو طوفان کی طرح اڑتی ہے اور آندھی کی طرح چھاتی ہے، اور دیکھتے دیکھتے دنیا کا نقشہ ہی پلٹ کے رکھ دیتی ہے. اس قوم کی تو یہ شان تھی. دوستو، میں آپ کو آپ کا مقام یاد دلا رہا تھا. میرا مقصد ہرگز اس قوم کی برائی کرنا نہیں تھا، لیکن احساس دلا رہا تھا، اور وہ احساس آپ کو ہونا چاہیے. ٹھیک ہے.